دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سبھی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی انسان شروع سے لے کر آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو الگ الگ طرح کی مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر سبھی مٹیوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سبھی فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جو جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے جنات سے تعلق رکھتا تھا جنہیں آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ جنات کے سوا باقی سبھی فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ ابلیس نے تکبر میں آ کر اللہ سے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور اسی گھمنڈ میں آ کر خود کو دنیا کا معبود بنا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا، اسے زمین و آسمان کی حکومت چھین لی اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں مایوسی اور اکیلاپن محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک پیڑ کے پاس جانے کے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جسے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اس پیڑ کا پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دونوں سجدے میں گر گئے۔ اللہ دل کی کیفیت اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے آپ کو معاف فرمایا، لیکن اللہ دنیا اور اس کی نسلوں کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر اتارا گیا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کو زیدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں، اس میدان کو مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو پہچانا، اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں اور اس کا طواف کریں۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، حابل اور قابل۔ حضرت حابل نیک انسان تھے۔ کسی بات پر قابل اپنے بھائی حابل سے حسد کرنے لگا اور ایک روز موقع پا کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام قابل پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بہت روئے۔ اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کی یہ اداسی دیکھی نہ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو حوا علیہ السلام کے بدن سے شیش علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ شیش جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا بہترین تحفہ، اور حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پانے سے پہلے اپنا جانشین اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بنایا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیش علیہ السلام کو بلایا اور دن رات کی گھڑیوں اور وقت کا علم سکھایا، عبادت کے طریقے سکھائے، تبلیغ سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیش علیہ السلام سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کا ایک بیٹا جو قتل ہو گیا اور دوسرا کفار کے راستے پر چلنے لگا تھا۔
عیسائی، یہودی اور مسلمان سبھی شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا مانتے ہیں۔ وہیں دوسری اور قابل کی اولادیں جو بت بنا کر اس کی پوجا کرتی تھی اللہ کے راستے سے بھٹک گئیں، اسے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام 960 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات پر فرشتے جمع ہوئے اور قبر بنائی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دیا، کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کی جگہ پر علماء میں بہت اختلاف ہیں۔ علماء مانتے ہیں آپ کو جبل ابی قیس کی گفا میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت آپ کے جسد مبارک کو کشتی میں رکھا گیا، اور جب طوفان تھم گیا تب آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفنا دیا گیا۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد ماں حوا کی وفات بز نامک پہاڑی پر ہوئی، اور آپ کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو جسد مبارک کو کشتی میں رکھ لیا۔ طوفان تھمنے کے بعد آپ کی جسد مبارک کو بیت المقدس میں دفنا دیا گیا۔ شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اینڈ آلسو سبسکرائب اور بیوٹیفل چینل شہزاد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔